बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो अमेरिका ने रूस और चीन को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर या फिर दुनिया के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक तारीख़ी करवट ले चुका है। एक ऐसी करवट जिसमें अरब ममालिक, पाकिस्तान, चीन, रूस ये सब के सब एक ब्लॉक में है, जबकि वेस्ट की तन्हाई और वेस्ट की आइसोलेशन बढ़ती जा रही है। इस सब के अंदर पाकिस्तान का एक जानिब तो किरदार सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक्सिस बन चुका है, पाकिस्तान इस वक्त महवर बन चुका है। लेकिन इस सब के अंदर अब चाइना ने सुपर पावर बनने की जो पहली सीढ़ी है, इससे पहले जो कुछ चाइना ने किया वो इसके प्री रेक्विजिट्स थे, यानी कि रिक्वायरमेंट्स थी सुपर पावर की दौड़ में शामिल होने की। लेकिन अब जो चीन ने इक़दाम उठाया है और अब जो होने वाला है उसमें चीन ने सुपर पावर बनने की पहली सीढ़ी जो है वो इस वक्त चढ़ ली है, अबूर कर ली है। और पाकिस्तान के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी होने वाली है, क्योंकि अब अमेरिका और अमेरिका की अजारादारी, वेस्ट की बदमाशी, उनकी FATF, उनकी पाबंदियाँ, हर चीज़ का ज़वाल शुरू हो चुका है और अब उन्हें अपनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिसमें इन्होंने रूस और चीन को टफ टाइम देने की कोशिश की। इससे पहले ये नॉर्थ कोरिया और ईरान पर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा ये सैंक्शंस कोई छोटे मोटे मुल्कों पर नहीं है। और अब अमेरिका चीन को धमकियां भी दे रहा है कि रूस का साथ न देना, रूस को इन सैंक्शन से बचाने की कोशिश ना करना, वरना हम तुम पर भी पाबंदियां लगा देंगे, वरना हम तुम पर भी सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी मईशत भी क्रिपल कर जाएगी। लेकिन अब ये दो ममालिक एक बहुत बड़ा फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार अब सऊदी अरब का है। एक ऐसे वक्त के अंदर जब एक जानिब तो आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के UAE के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए, वेस्ट की तरफ इनकी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा थी, वेस्ट की तरफ इनके मामलात बहुत बेहतर थे और UAE ने तो इसराइल को भी तस्लीम कर लिया। उसके बाद सऊदी अरब भी पर तोल रहा था, लेकिन रिलक्टेंट था। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत से ऐसे अवामिल किए जिन्होंने आलम इस्लाम को बड़ा खाइफ किया। कश्मीर के मामले पर शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली अरबों के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी। हमारे से ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए, वेस्ट से बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अब वो दौर आ चुका है जिसका अंदाज़ा मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सिफारती तारीख़ में आप किसी सिफारती जो हिस्ट्री है, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पूरी दुनिया की, उसकी तारीख़ उठा के देख लें, इस तरह का आपको अनप्रेसिडेंटेड वाक़या नहीं मिलेगा कि UAE और सऊदी अरब के रहनुमा व्लादिमीर पुतिन की कॉल तो उठाएं, व्लादिमीर पुतिन के साथ गुफ्तगू तो करें, जंग की वोटिंग के अंदर न्यूट्रल तो रहें। और इस सब में जब अमेरिका का सदर, जिसकी एक कॉल पाकिस्तान में तो कुछ दानिश्वर लंडे के लिबरल कहते हैं ना कि इमरान खान को कॉल क्यों नहीं आई, वो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कॉल नहीं करता। उसकी बेइज्जती और उसकी कॉल की वक़्त ये है कि सऊदी अरब और UAE के रहनुमाओं ने उसकी कॉल उठाना गवारा नहीं किया। अलबत्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू तो आज वेस्ट और पुतिन के दरमियान भी हो रही है। पुतिन के ऊपर पाबंदियां लगाने वाले भी व्लादिमीर पुतिन से लगातार कॉल्स पे बातें कर रहे हैं। मैक्रोन 2 हफ्ते में 4 कॉलें कर बैठा है, जर्मन चांसलर कॉल्स कर रहा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट चैनल होता है, लेकिन उन्होंने ये तक वक़्त नहीं दी। अब इस सब के अंदर चाइना की तरफ इंक्लिनेशन आएगी और चाइना की तरफ झुकाव आएगा सबसे पहले सऊदी अरब का। और एक चीज़ आपने वाज़े समझनी है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिक ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के डिफेंस के ताल्लुकात, जिनकी हिस्ट्री भी है, और आज भी अगर सऊदी अरब के अंदर जो मुक़द्दस मकामात हैं उन पर सोचने का, उन पर हमला करने का कोई सोचेगा भी तो पाकिस्तान सऊदी अरब की ऑर्डर्स या सऊदी अरब की रिक्वेस्ट का वेट नहीं करेगा। मक्का, मदीना, खाना काबा और मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तरफ किसी ने मैली आंख उठाई तो पाकिस्तान सऊदी अरब की रिक्वेस्ट का वेट नहीं करेगा, हम सबसे पहले आगे होंगे। और इस चीज़ का इन्हें इदराक भी है, इस चीज़ का इन्हें पता भी है।
اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر امریکہ کے حوالے سے محمد بن سلمان نے یہ سٹیٹمنٹ دی، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، جو بائیڈن کی پابندیاں میرے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بائیڈن نے آتے ساتھ جمال خشوگی کی رپورٹ والا معاملہ آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سعودی عرب کی سرحدوں سے اتار لیا۔ سعودی عرب چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے بالکل بوکھلا گیا، پاگل ہو گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب نے رفیل کمپنی بنانے والی جو ہے اسے کہا کہ آپ اسرائیل سے آئرن ڈوم خریدیں، ہم یہ خرید لیتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی خریدیں گے تو ہم پر عالم اسلام میں بڑی تنقید ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے گریس، یونان کو کہا کہ جیسے تیسے ہو جائے آپ اپنا آئرن ڈوم جو آپ کے پاس میزائل پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکہ لے گیا، ایکسپرٹس کے ساتھ لے آؤ، ہمیں تو چلانا بھی نہیں آتا کیونکہ یمن کے حوثی باغیوں سے اتنا خطرہ تھا۔ اب ان کے پاس کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں پڑا۔ اب میزائل ڈیفنس سسٹم، ایئر کرافٹس اور یہ تمام تر چیزیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یو اے ای کو روس کے معاملے میں نیوٹرل رہنے کی انہوں نے سزا دی۔ یہ یو اے ای ہے، یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، پوری دنیا کے لیے یہ ہب ہے، اسے بھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پھینک دیا۔ اب یہ اس طرح کے اقدامات کر کے پاکستان تو ایسے تھا نا کہ آپ اس کے اوپر جوک کرتے تھے ہو جاتا تھا، اب اس نے ان طاقتوں سے پنگا لے لیا ہے کہ اس کی اپنی سینکشنز کی وقت ختم ہونے والی ہے۔ اور اس سب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اب سعودی عرب کو کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا فائٹر جیٹس کے لیے؟ چائنا کی طرف۔ اب سعودی عرب کو ہو سکتا ہے پاکستان کے اور چائنا جو ملا کے JF-17 بنا رہا ہے اس حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں، J-10Cs کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، چائنا کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم بہترین پاکستان لا رہا ہے اس کے حوالے سے پراسپیکٹس ہیں، رشین S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کے حوالے سے پراسپیکٹ ہے، تو انواع آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اوپیک پلس کے سب سے بڑے ملک ہیں جو تیل بیچتے ہیں، سعودی عرب اور رشیا۔ اب رشیا جو ہے، رشیا نے کہا ہے کہ آپ پابندیاں لگاؤ، آپ ہم سے تیل نہ خریدو۔ اس تیل کے اتنے خریدار لائن میں ہیں کہ رشیا کی سپلائی لائن متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ یا یورپ کی مثال لے لیں، یورپ ابھی روس سے تیل خرید رہا ہے، یورپ روس سے نہیں خریدے گا تو کسی اور سے خریدے گا، جب اس اور سے خریدے گا تو اس کے جو آلریڈی خریدار ہیں انہیں تیل نہیں ملے گا، وہ روس کے پاس آ جائیں گے۔ یہ معاملہ ادھر ایک کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑا جا رہا ہے۔ اس سب کے اندر ناظرین کرام اب ہونے یہ لگا ہے کہ صدر شی جن پنگ کو نہ صرف سعودی عرب کے اندر دعوت دی گئی ہے سعودی عرب دورے کی، اور وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے کہ سعودی عرب انوائٹس چائناز شی ٹو وزٹ کنگڈم امڈ سٹرینڈ یو ایس ریلیشنز، ایک ایسے وقت میں جب یو ایس کے ساتھ تعلقات کے اندر تاریخی اتار ہے سعودی عرب کا، ایسے وقت میں چائنا کے شی جن پنگ جو ہیں وہ آئیں گے اور یہاں پر ایک بہت بڑی الائنسز شفٹ ہوں گی۔ یہ امریکی جریدہ کہہ رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ الائنسز بدلی جائیں گی، اتحاد بدلے جائیں گے، اور یہ مئی تک دورہ ان کا ایکسپیکٹڈ ہے، اور ایک مرتبہ ریجنل پارٹنرز جو ہیں وہ بالکل اس وقت بدلنے جا رہے ہیں، اور امریکہ کا اس ریجن کے اندر سے پتہ صاف ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین اکرام کہ سعودی عرب نے اب ڈالر کے حوالے سے بھی یہ ان کی اوپینینز آئے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ از دا ڈالر ان ڈینجر، کیا اب ڈالر ڈینجر میں ہے، کیا ڈالر کے اوپر پابندیاں لگنے والی ہیں، کیا ڈالر کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ یہ زوال اب صرف ڈالر کا نہیں ہوگا، کیونکہ اب سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت کرنے کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ایک ہفتہ پہلے یہ خبر آئی تھی اور المانیٹر نے اسے رپورٹ کیا تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سعودی کوآپریشن ود چائنا کنٹینیوز ود فائنلائزیشن آف لانگ پلانڈ ریفائنری ڈیل، اور چائنیز کمپنی کے ساتھ سعودی عرب کی جو سرکاری تیل کی آئل جائنٹ کمپنی ارامکو، اس نے بھی بڑے عرصے سے جو تعطل کا شکار آئل ریفائنری کی ڈیل تھی اس پر تمام تر چیزیں کر لی ہیں، فائنل کر لیا ہے۔ ایک طرف یہ آئل کی ریفائنریز مل کر لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کنسیڈرز ایکسیپٹنگ یوان انسٹیڈ آف ڈالرز فار چائنیز آئل سیلز، چائنیز آئل سیلز کے لیے اب ڈالرز کے بجائے یوان ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی عرب نے۔ یہ صرف چائنا رشیا والا معاملہ نہیں ہے، وہ جو خبر آ رہی تھی نا کہ روبل اور یوان، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ اب اس میں آپ کا مڈل ایسٹ انوالو ہو چکا ہے، اس میں مڈل ایسٹ اب انوالوڈ ہے، اب ریال اور یوان چلے گا۔ اس سب کے اندر ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی سنا دوں، سعودی عربیہ مولز پرائسنگ آف چائنا آئل سیلز ان یوان، دا موو وڈ بی اے چیلنج ٹو US ڈالر وچ ہیز ڈومینیٹڈ ایز دا میڈیم آف ایکسچینج فار دا آئل ٹریڈ فار ڈیکیڈز۔ دہائیوں تک جو ایکسچینج آئل کے لیے جو ایکسچینج ریٹس میں ہر چیز میں ڈالر تھا، اس کی حکمرانی کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا ہے، اور ابھی صرف یہ کنسیڈریشن ہوئی ہے۔
ابھی صرف یہ خبر سامنے آئی ہے اور یوان بالکل جمپ کر گیا ہے، چائنا کی اکانومی اوپر کی طرف چلی گئی ہے اور یوان کی جو اس وقت ویلیو ہے اس میں تاریخی اضافہ ہو گیا ہے، اور الجزیرہ نے بھی اس کے اوپر خبر دی، یوان جمپس آفٹر رپورٹ سعودی کنسیڈر اٹس یوز ان آئل ڈیل، اور یوان جمپ کر گیا ہے صرف ابھی رپورٹس آنے پر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اب اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے لیے جو بیجنگ کا راستہ ہے، ماسکو کا راستہ ہے، وہ ہو کر گزرتا ہے اسلام آباد سے، سعودی عرب سے اسلام آباد سے پھر بیجنگ اور ماسکو۔ یہ میں کوئی فزیکل راستے کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی روٹ بنا کے دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سب کے اندر پاکستان سے معاملات ٹھیک ہوں گے، اور یہ اس ریجن کا جو پاور گروپ ہے، کیونکہ اس ریجن کے اندر ایران ان کے ساتھ ضرور ہوگا لیکن ایران کو کبھی یہ آفیشلی نہیں لیں گے۔ 3 بڑے ممالک جو اس ریجن کو اب ڈومینیٹ کریں گے ایک پالیسی بنا کر، اور یہاں پر بیرونی طاقتوں کو جنہوں نے ٹھوکر ماری ہے وہ ہے چائنا، رشیا اینڈ پاکستان، اور ریسنٹ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اس وقت الائنس بن چکا ہے، اور ظاہری بات ہے اس وقت یہ سارے ممالک چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل کوئی چینج نہ آئے، کیونکہ باقی تو سٹوجز ہیں، باقی تو پٹھوں ہیں، عالمی طاقتوں کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں، اتنی ان میں غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سنا سکیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان بوتھ ویز میں چلیں ہم اس وقت نیشنل پالیٹکس سے ہٹ کر اوور آل اگر ان دا گریٹر اسپیکٹرم بات کرتے ہیں، مائکرو لیول کے بجائے میکرو لیول پر دیکھیں، تو ہر صورت میں پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے، کیونکہ آگے چل کر ہمارے لیے تیل کے معاملات سعودی عرب سے ہی ہم لیتے ہیں، تو وہ اگر اس کیمپ میں آ جاتا ہے ہماری لاٹری ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اس ملک پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔